میں جائیں تو مولوی تو کم بولتے ہیں، یہ زیادہ بولتی ہیں۔ مولوی اچھا عیب نکالنے میں بڑی ماہر ہیں، کسی میں اگر عیب نکلوانا ہو نا تو انہیں ڈیوٹی دے دی جائے عورتوں کو، تو بڑے اچھے اچھے عیب نکال کے لائیں گے۔ وہ ایک اللہ کے ولی تھے، اللہ کے ولی، ان کی بیوی بھی ایسے ہی تھی بولنے والی، چرب زبان تھی، اللہ کے ولی تھے واقعی۔ وہ زمانہ ان کو ولی مانتا تھا لیکن ان کی بیوی انہیں ولی نہیں مانتی تھی۔ پوری دنیا میں شہرت تھی کہ اللہ کے ولی ہیں، لیکن بیوی نے کبھی ولی نہیں مانا۔ ایک دن انہوں نے سوچا یار میں مرنے سے پہلے اتنا تو کر جاؤں کہ میری بیوی مجھے ولی ماننے لگے۔ انہوں نے کیا کام کیا، وہ صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی عورت، ان کی بیوی، تو آسمان پہ اڑتے ہوئے گئے۔ اڑتے ہوئے جب وہ گئے تو اس نے دیکھا تو پہچانا تو نہیں کہ میرے شوہر ہیں، ان نے دیکھا کوئی اللہ کا ولی اڑ رہا ہے تو ماشاءاللہ سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ کہنے لگی۔ جب وہ گھر میں آئے بیچارے اتر کے اللہ کے ولی، تو ان سے اس عورت نے کہا کہ تم اپنے آپ کو اللہ والا کہتے ہو، اللہ کا ولی کہتے ہو، آج میں نے اللہ کا ولی دیکھا ہے۔ اللہ کا ولی آج میں نے دیکھا ہے آسمانوں میں اڑتا ہوا، وہ ہے اللہ کا ولی، تم اللہ کے ولی نہیں ہو۔ تو وہ اللہ کے ولی کہنے لگے کہ وہ جو آسمان میں اڑ رہا تھا وہ کوئی اور نہیں، وہ میں تھا۔ جب انہوں نے یہ کہا نا میں تھا، تو یہ عورت دیکھیں، عورت کی حرکت دیکھیں اور عیب نکالنا دیکھیں۔ جب انہوں نے کہا وہ جو اڑ رہا تھا وہ میں تھا، تو انہوں نے کہا اچھا تم تھے، تبھی ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے، مطلب اس میں بھی کمی نکال دی۔ تو یہ عورت اگر نکالنا چاہے عیب تو بہت عیب نکال سکتی۔ اللہ تعالیٰ عورتوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور اگر عورتیں صحیح ہو جائیں، نمازوں کی پابندی کریں، روزے رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں، لوگ عورتوں سے کہو زکوٰۃ نکالو اپنے مال کی تو کہتی ہے کم ہو جائے گا، زکوٰۃ نہیں نکالتی ہیں۔ مرد کی جیب پہ ہاتھ جاتی ہے کہ یہ دے دے، مرد پیسے دے تو نکالیں گی۔ اللہ کی بندی زکوٰۃ تجھ پہ فرض ہوئی ہے، نکالے گی بھی تو، تیرے شوہر کے ذمے نہیں ہے وہ زکوٰۃ نکالے تیری۔ اگر وہ زیادہ کماتا ہے تو وہ تجھے پیسوں کا مالک بنا دے تو زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے، لیکن شریعت میں یہ ہے کہ جس عورت کا مال ہے وہ مال بیچ کر یا پیسوں کو جوڑ کر اکٹھا کر کے زکوٰۃ نکالے تب زکوٰۃ ادا ہوگی، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں مرد کو بنایا تو اس کی زندگی کے گزارے کے لیے اللہ نے عورت کو بھی بنایا۔ اللہ نے جہاں مرد کو پیدا کیا وہاں عورت کو بھی پیدا کیا۔ حضرت آدم کو پیدا کیا تو رب نے کہا آدم اکیلے جنت میں رہیں گے، لہٰذا ان کا دل نہیں لگے گا، تو دل لگانے کے لیے اللہ نے حضرت حوا کو بنایا، حضرت حوا کو بنایا۔ اگر یہ عورت عبادت کرنے پہ آ جائے تو سب سے زیادہ عبادت کرتی ہے۔ عید کے بعد 6 دن کے روزے مرد رکھتے ہو تم؟ نہیں رکھتے ہو، یہ عورتیں رکھتی ہیں۔ یہ نفلی عبادتوں میں تم سے آگے ہیں۔ عید کے بعد جو 6 روزے ہوتے ہیں حدیث میں فضیلت آئی ہے، مرد نہیں رکھتا، عورت رکھتی ہے۔ اگر یہ عورت عبادت کرنے پہ آ جائے تو تمہیں پیچھے چھوڑ دے گی، اور اگر یہی عورت برائی کرنے پہ آ جائے تو تمہاری ہمت نہیں اس کا مقابلہ کرنے۔ عورت سب کچھ کر سکتی ہے۔ حضرت حوا کو بنایا تو شیطان نے بار بار حضرت آدم کو برگلایا کہ دانہ کھا لو، دانہ کھا لو، دانہ کھا لو۔ حضرت آدم بہکانے میں نہیں آئے تو شیطان نے کیا کام کرا کہ عورت کو بہکاتا ہوں۔ حضرت حوا کو بہکایا، وہ کہنے میں آ گئی، تو سلسلہ تو وہاں سے شروع ہوا ہے۔ اگر ان سے کوئی کہہ دے کہ بہن ایک مرغی تجھے ذبح کروانا ہے، تیرے گھر سے ساری پریشانی دور ہو جائیں گی، تو یہ ایک نہیں 2 مرغی ذبح کروا دیں گی۔ انہیں یقین بھی پکا ہے۔ ایک اللہ کے ولی تھے جن کا نام ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تم کہہ رہے تھے نا آج عورتوں پہ تقریر کرو، تو عورتوں پہ ہی سنو۔ ایک اللہ کے ولی تھے جن کا نام ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ ہیں محمود غزنوی۔ جب سومناتھ کے مندر فتح نہیں ہو رہے تھے تو ابو الحسن خرقانی نے اپنا جبہ دیا، اور جبہ دے کے محمود غزنوی سے کہا
کہ اگر تجھے ہندوستان کی حکومت چاہیے، ہندوستان میں تجھے بادشاہ بننا ہے، تو اس جبے کو سامنے رکھ کر اور اس جبے کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کر۔ جب تو دعا کرے گا تو اللہ اس کے صدقے میں تیری دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ یہ جبہ کون سا تھا؟ یہ جبہ وہ تھا جو حضور نے حضرت علی کو دیا تھا۔ حضرت علی سے چلتا ہوا ابو الحسن خرقانی کے پاس آیا۔ خرقان کے رہنے والے، ان کی بیوی تھی بڑی چرب زبان، بڑی تیز زبان، ویسے صحیح تھی لیکن تیز زبان۔ وہ بھی اپنے آدمی کو ولی نہیں مانتی تھی، وہ بھی اپنے آدمی کو ولی نہیں مانتی تھی۔ ابو الحسن خرقانی کا شہرہ دور دور تک ہو گیا۔ لیکن جوانوں ایک بات یاد رکھنا، مردوں سے گزارش کر رہا ہوں، مردوں سے ایک بات یاد رکھنا، عورت اگر زبان دراز ہے تو اسے نظر انداز کر دینا۔ عورت اگر آپ سے جھگڑا کرتی ہے تو نظر انداز کر، تو اس سے جھگڑو نہیں۔ یہ عورت سے جھگڑنے کا کام مرد کا نہیں ہے، بلکہ وہ پیار سے سمجھنے والی ہے، اسے پیار سے سمجھاؤ، پیار سے سمجھاؤ۔ اگر نہ مانے دوبارہ سمجھاؤ، اگر دوبارہ بھی نہ مانے تو اسے اپنے حال پہ چھوڑ دو، اللہ توفیق دے گا اور اسے صحیح کر دے گا، وہ صحیح ہو جائے گی۔ لیکن تم عورت سے مت جھگڑنا، اگر عورت سے جھگڑو گے تو رب تمہیں جو مقام دے گا، جو مرتبہ دے گا، اس مرتبے سے تم محروم ہو جاؤ گے۔ ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ یہ ابو الحسن خرقانی، ان کی عورت بڑی زبان دراز تھی، تیز ترار تھی، ہر وقت ابو الحسن خرقانی سے لڑتی تھی، ان اللہ کے ولی سے لڑتی تھی، زبان درازی کرتی تھی اور غلط الفاظ بولتی تھی۔ اللہ اکبر! وہ ابو الحسن خرقانی، شہرت ہو گئی پورے عالم میں کہ خرقان کے اندر ایک ایسا ولی ہے، اللہ کا بہت مقدس ولی ہے، برگزیدہ بندہ ہے۔ لوگ دور دور سے مرید ہونے آنے لگے، دور دور سے مرید ہونے آنے لگے کہ فلاں جگہ خرقان میں ایک ولی اللہ کا آیا ہے، چلو مرید ہونے چلتے ہیں۔ لوگ مرید ہونے آئے، آ کے دروازے پہ دستک دی۔ اب اللہ کے ولیوں کو کام کیا ہوتا ہے، گھر میں نہیں رکتے، وہ پھر جنگلوں میں عبادت کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ابو الحسن خرقانی جنگلوں میں گئے اور رب کی عبادت کرنے لگے، رب کی بندگی کرنے لگے۔ اب مریدوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا ہم فلاں جگہ سے آئے ہیں، ہم ابو الحسن کے مرید ہونا چاہتے ہیں۔ اندر سے بیوی نے کہا کہ جاؤ، دوڑ جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، یہاں کوئی اللہ کا ولی نہیں دیتا۔ جسے تم اللہ کا ولی کہتے ہو وہ میرا شوہر ہے، اللہ کا ولی نہیں ہے، وہ ایسے ہی ڈینگیں مارتا ہے، اور معاذ اللہ غلط الفاظ اس نے کہہ دیے۔ اب یہ لوگ جو مرید ہونے گئے تھے، بڑی شدت سے مرید ہونے گئے تھے، بڑی چاہت تھی کہ اتنے بڑے ولی سے مرید ہوں گے، لیکن جب بیوی کی بات سنی تو انہوں نے سوچا یار بیوی سے زیادہ مرد کو کون جانتا ہے، شوہر کے بارے میں بیوی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ اس نے کیا کام کیا، اس عورت نے الٹی سیدھی باتیں بتا کے انہیں بھیج دیا۔ اب وہ مرید سمجھدار تھے، انہوں نے کہا جب آ ہی گئے ہیں، جب ہم یہاں خرقان میں آ گئے ہیں، ہزاروں میل کا سفر کر کے پیدل آ گئے ہیں، تو اب مرید ہوتے ہوئے چلے۔ تو اس نے کہا اچھا آپ بتا دیں ہمیں آپ کے شوہر نامدار کہاں ہیں، وہ اس وقت کہاں ملیں گے، کہاں جلوگر ہوں گے؟ تو اس نے کہا وہ ایک مجنوں ہے۔ عورت کہہ رہی ہے بیوی کہ میرا شوہر پاگل ہے، مجنوں ہے، دیوانہ ہے، اپنے 4-5 مریدوں کے ساتھ جنگل میں ہوگا، فلاں جگہ چلے جاؤ۔ وہ لوگ ابو الحسن خرقانی کے راہ نکلتے ہیں، راستے میں جاتے ہیں ابو الحسن خرقانی کا پتہ لگانے کے لیے۔ جب راستے میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص شیر پہ سوار ہو کے آ رہا ہے، ہاتھ میں سانپ ہے اور شیر سواری بنا ہوا ہے، پیچھے مرید چل رہے ہیں۔ وہ اللہ کا ولی دیکھنے میں نظر آتا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ کون صاحب آ رہے ہیں، یہ تو اللہ کے ولی لگتے ہیں، کیونکہ شیر ان کا فرما بردار ہو گیا ہے، اور جو لگام تھی وہ شیر کی لگام، سانپ کی لگام ان کے ہاتھ میں تھی۔ جانور تابع ہو گئے، سانپ تابع ہو گئے، یہ کوئی اللہ کا بہت بڑا ولی لگتا ہے۔ جب سواری پاس میں آئی، شیر پاس میں آیا، یہ مرید ڈرنے لگے کہ کہیں شیر ہم کو نہ کھا جائے۔ ابو الحسن خرقانی نے کہا گھبراؤ مت، یہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، یہ میرا فرما بردار ہے،
جو میں کہوں گا یہ وہی کہے گا، بلا بولے تم سے کچھ نہیں کہے گا۔ تم نے کہا، اللہ کے ولی نے فرمایا تم مجھے یہ بتاؤ تم اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا حضور ہم ابو الحسن خرقانی سے مرید ہونے آئے تھے، لیکن ہماری قسمت جو ہے، ہماری قسمت برباد ہو گئی، ہم اپنی قسمت پہ ناز کر کے آئے تھے، لیکن معاملہ الٹا نکلا، پورے عالم میں شہرت ہے ابو الحسن خرقانی اللہ کا بہت بڑا ولی ہے، لیکن یہاں اس کی بیوی کہہ رہی ہے کہ ابو الحسن اللہ کا ولی نہیں ہے، وہ دیوانہ ہے، وہ پاگل ہے، وہ مجنون ہے۔ اے شخص جو شیر پہ سوار ہے، ہمیں لگتا ہے کہ تو اللہ والا ہے، ہمیں لگتا ہے تو اللہ کا ولی ہے، اب ہم نے ابو الحسن سے مرید نہیں ہونا ہے، اب آپ ہمیں مرید کریں، ہمارے پیر آپ بنیں گے۔ ابو الحسن نے جب یہ بات سنی تو مسکرائے، اور مسکرا کے فرمایا مجھے پتا تھا تم میرے گھر سے آ رہے ہو، اور میری بیوی نے تم سے یہ باتیں کی ہیں جس کی وجہ سے تمہارا ذہن بدل گیا ہے۔ سنو، وہ میری بیوی ہے، بڑی پرہیزگار ہے، بڑی اچھی عادت کی ہے، لیکن وہ تیز زبان ہے، بد اخلاق نہیں ہے، بد کردار نہیں ہے، لیکن زبان میں تیزی ہے، لفاظی ہے، الٹا بولتی ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اس کی باتوں پہ نہ جاؤ۔ تم میرے مقام کو دیکھنا چاہتے ہو، یہ میرا مقام ہے کہ شیر سواری بنا ہوا ہے، سانپ رسی بنا ہوا ہے، جنگل کے جانور میرے تابع ہیں۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ مقام رب نے مجھے دیا ہے، یہ عبادت کی وجہ سے نہیں دیا، نمازیں پڑھنے کی وجہ سے نہیں دیا، روزے رکھنے کی وجہ سے نہیں دیا، حج و زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے نہیں دیا، بلکہ یہ مقام رب نے مجھے دیا ہے۔ یہ مقام صرف اسی وجہ سے دیا ہے کہ میری بیوی الٹا بولتی ہے اور میں برداشت کرتا ہوں۔ رب کو یہ ادا پسند آئی اور رب نے مجھے سب سے بڑا ولی بنا دیا۔ تو عورتوں کو غلط بات پہ ڈانٹنا مت، صبر کرنا، کیا پتا عورت کی وجہ سے اللہ کا ولی بن جاؤ۔ جو رب نمازوں میں، عبادتوں میں مقام مرتبہ نہیں دیتا، لیکن کسی کی اچھی خوبی میں اللہ بلند مقام دے دیتا ہے۔ ابو الحسن خرقانی کہتے ہیں میری بیوی بڑی پاک ہے، بڑی نیک ہے، لیکن بس زبان میں مٹھاس نہیں ہے، جب بولتی ہے تو اونچا بولتی ہے، جب بولتی ہے تو زبان درازی کرتی ہے۔ میں نے اس کی باتوں پہ صبر کیا، آج اللہ نے مجھے یہ مقام دیا کہ اگر میں جس شیر کو آواز دے لوں تو شیر لبیک کہتا ہوا آ جائے، سانپ کو کہہ دوں تو سانپ تابع بن جائے۔ یہ فقط مجھے نمازوں سے نہیں ملا ہے، کسی عبادت سے نہیں ملا ہے، یہ فقط مجھے ملا ہے تو اپنی بیوی کی باتوں پہ صبر کرنے کی وجہ سے ملا ہے۔ تو یہ عورت اگر چاہے تو کیا نہیں کر سکتی؟ اگر عورتیں چاہیں تو پورے گھر کو سدھار سکتی ہیں، اگر عورتیں چاہیں تو پورے گھر کو بگاڑ سکتی ہیں۔ عورتوں سے نماز پڑھنے کو کہہ دو تو کہتی ہیں میرے کپڑے اچھے نہیں ہیں، اور جب کسی شادی میں جاتی ہیں تو کہتی ہیں مجھ سے اچھے کسی کے نہیں ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے کہتی ہیں کپڑے اچھے نہیں ہیں، اور شادی میں کہتی ہیں مجھ سے اچھے کسی کے نہیں۔ خواتینوں، اللہ کے رسول کی امت میں تمہیں پیدا کیا گیا ہے، اللہ نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کر کے چلی جاؤ۔ اگر عورت چاہے تو پورا گھر نمازی ہو سکتا ہے، عورت چاہے تو پورا گھر دیندار ہو سکتا ہے، اگر عورت چاہے تو گھر میں انقلاب لا سکتی ہے۔ کیسے لا سکتی ہے؟ اگر عورت یہ عہد کر لے کہ میں اب سے نمازیں نہیں چھوڑوں گی، 5 وقت کی نماز پڑھوں گی اور اپنے سب گھر والوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کروں گی، تو انشاءاللہ جس گھر میں عورتیں نماز پڑھیں گی اور پھر اس گھر کے مرد مسجد میں نماز پڑھنے جائیں گے، تو آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ انقلاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جتنی پریشانی ہے ختم ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ یہ بھوت پلیت آسیب جن وغیرہ کا جو اثر قوم میں نظر آ رہا ہے یہ ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا، لیکن کب؟ جب عورتیں توجہ دے لیں۔ یہ عورت ہی کا کمال تھا کہ عبد القادر کو اللہ نے غوث اعظم بنا دیا تھا۔ ان کی ماں نے کہا تھا کہ بیٹا راستے میں جا رہے ہو جھوٹ مت بولنا۔ آپ نے اپنی ماں کی بات مانی، اور بچہ ماں کی بات بہت جلدی مانتا ہے، ماں باپ کی بات مانتا ہے۔ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ ڈاکو نے کہا تیرے پاس کیا ہے؟ کہنے لگے میرے پاس 40 اشرفیہ ہیں، میرے پاس اشرفیہ ہیں۔
ایک آیا وہ کہنے لگا کہ ہو سکتا ہے بچہ جھوٹ بولتا ہو. دوسرا آیا اس سے بھی یہی کہا میرے پاس اشرفیہ ہیں اور اتنی اتنی ہیں. پھر جب آخر میں ڈاکوؤں کا سردار آیا اس نے کہا کہ بیٹا تو کیا لایا ہے, تیرے پاس کیا مال و زر ہے؟ تو اس نے عبد القادر نے فرمایا تھا کہ میں اپنے گھر سے جب چلا تھا تو میری والدہ نے میری گدڑی میں کچھ اشرفیہ رکھ دی ہیں, بس وہ میرے پاس ہیں, اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو اس نے کہا کہاں ہے؟ دکھا. غوث اعظم نے گدڑی نکالی, اشرفیہ دکھا دی. وہ ڈاکوؤں کا سردار قدموں پہ گر گیا. اے بچے تو یہ بتا, تو جھوٹ بھی تو بول سکتا تھا, تو ہم سے اپنے مال کو بچا بھی تو سکتا تھا, لیکن تو نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ تو سچ کیوں بولا؟ تو نے سچ کا دامن کیوں تھاما؟ تو آج اگر جھوٹ بول دیتا تو تیری اشرفیوں کو ہم نہیں لیتے. تو یہ بتا تو نے سچ کیوں بولا؟ غوث اعظم فرماتے ہیں قسم خدا کی میں جب گھر سے نکلا تھا میری والدہ نے مجھے یہ تلقین کی تھی, بیٹا کتنی پریشانی آ جائے, اگر جان بھی چلی جائے لیکن جھوٹ مت بولنا, سچ بولنا. میں نے اپنی ماں کی بات پہ عمل کیا ہے. اے ڈاکو میں تجھ سے ڈرا نہیں بلکہ میں نے سچ بولا تھا, اس لیے بولا تھا کہ میری ماں نے مجھے تعلیم دی تھی. تو اگر عورتیں بچوں کو تعلیم دینا چاہیں تو بچے, تو اس ڈاکو نے آپ کی سچائی کی وجہ سے کہ جو بیٹا اپنی ماں کی فرما برداری کر رہا ہے اور ایک ہم ہیں جو اپنے رب کی نافرمانی کرنے پہ تلے ہوئے ہیں, ایک بیٹے نے سچائی کا دامن تھاما ہے اور اس کے چہرے سے نور چمک رہا ہے, اور ایک ہم ہیں جو ہمیشہ رب کی نافرمانی کرتے ہوئے آئے ہیں اور ہمارے چہرے کالے پڑ گئے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ بیٹا تو سچا ہے, ہم جھوٹے ہیں. اب ذرا ہاتھ بڑھا, جب تو عبد القادر ہے اور حضور کا امتی غلام ہے, تو ہاتھ بڑھا, ہمیں اپنے نانا کا کلمہ پڑھا. قسم خدا کی سارے ڈاکوؤں نے اپنے سردار کے ساتھ عبد القادر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. کہنا ہمیں تو اللہ نے پیدا کیا ہے اور ہم نے تو شروع سے رب کی نافرمانی کی ہے, اور بیٹا تو ابھی چھوٹا ہے اور تو نے سچائی کا دامن تھاما ہے. تو اگر یہ مائیں صحیح ہوں تو بیٹا عبد القادر ہوتا ہے, اگر مائیں صحیح ہوں پرہیزگار ہوں تو بیٹے امام حسن امام حسین ہوتے ہیں, اگر مائیں صحیح ہوں تو بیٹے خواجہ غریب نواز بنتے ہیں, اگر گھر کی مائیں صحیح ہیں تو بیٹے صابر پاک کلیری بنتے ہیں. اگر زیادہ دور نہ جاؤ بریلی چلے جاؤ, اگر ماں نمازی ہے, پرہیزگار ہے, عبادت گزار ہے تو بیٹا مکار نہیں بنتا بلکہ بریلی کا تاجدار بن کے اعلیٰ حضرت کے نام سے چمکتا ہے. یہ ماؤں کی وجہ ہے جو بیٹے اس مقام پہ پہنچتے ہیں, لیکن اس ماں کو یہ خیال نہیں آئے گا کہ ہم کتنی نافرمانی کرتے ہیں. اپنے گھر کو سدھارو, خود بھی نماز پڑھو, گھر والوں سے بھی کہو, اور گھر میں جتنے افراد ہیں چھوٹے ہوں بڑے ہوں سب کو نماز کی تلقین کرو. یہ ہے دین. دین صرف بریانی کھانے کا نام نہیں ہے. غوث اعظم کی بریانی کھانے کا صرف دین نام نہیں ہے. غوث اعظم کی میلاد بھی کرو, فاتحہ بھی دلاؤ, لیکن اس سے پہلے نماز پڑھو, اس سے پہلے روزے فرض ہوں تو روزے رکھو, اگر حج فرض ہو جائے تو حج ادا کرو, اور اگر زکوٰۃ فرض ہو تو زکوٰۃ دو. یہ ہے دین. یہ تو بعد میں ثوابی کام ہے محفل سجانا, یہ مستحب کام ہے, یہ فرض و واجب نہیں ہے. فرض و واجب بس وہی ہے نماز اور عبادت. اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور کل قیامت کے دن بھی کامیاب رہو گے. دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور کل قیامت کے دن بھی کامیابی ملے. ایک واقعہ اور پھر بات ختم کر لیں, بھوک کا ٹائم بھی ہو گیا, کچھ لوگ پیٹ بھی سہلا رہے ہیں. تو بھائی آج کے دور میں آدمی کو جلدی بہت ہے, بہت جلدی ہے. جلدی اتنی ہے کہ آدمی سوچتا ہے 5 منٹ میں یہاں سے وہاں پہنچ جاؤں. تو جلدی کا کام تو شیطان کا ہوتا ہے. ہمیں صبر اور شکر سے رہنا چاہیے. محفل سجائی ہے تب شروع کی ہے تو انتہا بھی ہوگی, جب ابتدا کی ہے تو انتہا بھی ہوگی.
हुजूर गौस आज़म सरकार का मकाम क्या है? अल्लाह ने वो मकाम दिया गौस आज़म को कि गौस आज़म ने 40 साल इशा के वज़ू से फजर की नमाज अदा की, 15 साल, एक रिवायत में है 25 साल, एक रात में एक कलाम पाक ख़त्म किया, पूरा पढ़ा आपने 25 साल लगातार। आपके खलीफा फरमाते हैं मैं गौस आज़म की खिदमत में 40 साल रहा, मैंने गौस आज़म को इशा के वज़ू से फजर की नमाज अदा करते हुए देखा है। मतलब इशा का वज़ू, फिर फजर में तो काफ़ी गैब होता है, आदमी पेट भर के सो लेता है, लेकिन गौस आज़म ने क्या किया? पूरी पूरी रात इबादत की और इबादत करके उसी वज़ू से फजर की नमाज अदा की। फिर अल्लाह ने वो मकाम दिया कि आज पूरी दुनिया हुजूर गौस आज़म की 11वीं मना रही। ये सब रब ने तो ये अता किया है, उन्होंने ये किया, रब को मनाया। गौस आज़म ने अपने रब को मना लिया इबादत करके। आज पूरी दुनिया गौस आज़म की नियाज मना रही, तो रब ने वो मकाम दिया गौस आज़म को, वो मकाम कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबियों को भी मकाम दिए हैं अलग अलग। जिस दर्जे का नबी है उस दर्जे का रब ने मकाम अता किया। किसी को चांद के टुकड़े करने पे कुव्वत दे दी, किसी को डूबा हुआ सूरज पलटाने पे कुव्वत दे दी, किसी नबी को मुर्दे ज़िंदा करने की कुव्वत दे दी, किसी नबी को कोड़ी और सफ़ेद दाग के मर्ज़ से शिफा देने की कुव्वत दे दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये कुव्वत दी कि आप छड़ी को पकड़ते थे वो सांप बन जाया करती थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इतनी प्यारी आवाज़ आपको दी कि दुनिया में किसी को नहीं दी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पूरी दुनिया की हुकूमत दी थी। हज़रत ईसा को अल्लाह ने ये कुव्वत दी कि ईसा मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे, ईसा मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे, ईसा अलैहिस्सलाम। और अल्लाह ने हमारे और आपके नबी को वो कुव्वत दी है कि अगर अली की नमाज असर की क़ज़ा हो रही है, सूरज डूब रहा है, अली के शाने पर नबी का सर मुबारक रखा हुआ है, एक गार में नबी जलवगर हैं, आराम कर रहे हैं, अली की टांग पे सर रख के, नमाज असर का वक्त निकल रहा है, सूरज गुरूब होने की मंजिलें तय कर रहा है, अली को अफसोस होता है और अली नमाज कज़ा होने के खौफ से रोने लगते हैं। अली रोते हैं तो अली का एक आंसू नबी पाक के चेहरे पे गिरता है, नबी पाक के रुखसारे मुबारक पे गिरता है, नबी की आंख खुल जाती है। कहते हैं ए अली तुझे किस बात ने रुलाया, ए अली तू क्यों रो रहा है, ए अली तू गमज़दा क्यों है। हज़रत अली ने अर्ज़ किया था या रसूल अल्लाह ये सूरज गुरूब होने को है और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी नमाज कज़ा ना हो, सूरज अगर गुरूब हो गया तो मेरी नमाज कज़ा हो जाएगी। ए आकाए नामदार मुझे फ़कत इसी बात ने रुलाया है। आका फरमाते हैं अली घबराने की ज़रूरत नहीं, हमें अल्लाह ने वो मकाम दिया है, हम वो हैं अगर सूरज को इशारा कर दे तो सूरज अपनी जगह रुक जाए, पलट के वापस आ जाए। और नबी ने किया भी, हज़रत अली की नमाज ना जाने की वजह से कि हज़रत अली को नमाज मिल जाए, नबी ने सूरज को इशारा किया, ए सूरज किधर जाता है, अभी मेरे गुलाम ने नमाज असर नहीं पढ़ी है, वापस आ जा। कसम खुदा की सूरज वापस आकर हज़रत अली असर की नमाज पढ़ लेते हैं। तो अल्लाह ये मकाम देता है। और गौसे आज़म हुजूर की उम्मत में सबसे बड़े वली हैं, उन्हें भी रब ने मकाम दिए हैं, उन्हें भी रब ने मकाम दिए हैं। एक ईसाई और एक मुसलमान लड़ रहे थे आपस में, ईसाई और मुसलमान आपस में लड़ रहे। ईसाई कह रहा था मेरे ईसा अफजल हैं, मुसलमान कह रहा है मेरे नबी अफजल हैं, दोनों में झगड़ा चल रहा है। गौसे आज़म रास्ते से गुजर गए, कहा झगड़ा किस बात का है, कहा झगड़ा ये है ईसाई कह रहा है मेरे ईसा अफजल हैं और मुसलमान कह रहा है नबी अफजल हैं, झगड़ा दोनों में है। गौसे आज़म ने सुन लिया और ईसाई से पूछा तू ये कहता है कि तुम्हारे नबी ईसा अफजल हैं, इसकी दलील क्या है। तो उसने कहा हमारे ईसा अफजल इसलिए हैं कि हमारे ईसा अलैहिस्सलाम ने
मुर्दों को जिंदा किया है और तुम्हारे नबी ने कोई मुर्दा जिंदा नहीं किया है। लिहाजा जो मुर्दे को जिंदा कर दे वो जिंदा ना करने वाले से अफजल है, इसलिए हमारे नबी ईसा अफजल है। गौसे आजम ने फरमाया तू मेरे नबी को नहीं जानता, मेरे नबी को अल्लाह ने तमाम आलम का मालिक व मुख्तार बनाया है, तमाम कुव्वतें अल्लाह ने अता की हैं हुजूर को, मेरे नाना को। तू मेरे नबी के बारे में ये कहता है कि नबी ने कोई मुर्दा जिंदा नहीं किया है। चल, मैं नबी तो नहीं हूँ, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तो नहीं हूँ, लेकिन मैं नबी का उम्मती और गुलाम और बेटा हूँ। चल मुझे कब्रिस्तान लेके चल, तू जिस मुर्दे को कहेगा ये अब्दुल कादिर जिंदा करके दिखाएगा, अगर जिंदा हो गया तो ऐ ईसाई बता तू क्या करेगा। ईसाई कहने लगा अगर तुम्हारे कहने से मुर्दा जिंदा हो जाता है तो मैं तुम्हारे नबी पे ईमान ले आऊँगा। तो ईसाई कहता है कि मैं ईमान ले आऊँगा, और ईसाई दोबारा ये कहता है ऐ अब्दुल कादिर अगर मुर्दा जिंदा ना हुआ तो तुम क्या करोगे। अब्दुल कादिर फरमाते हैं अगर मेरे कहने से मुर्दा जिंदा नहीं हुआ तो मैं ईसा को अफजल मान लूँगा। बात तय हो गई, अगर मुर्दा जिंदा हो गया तो ईसाई मुसलमान हो जाएगा, और अगर मुर्दा जिंदा नहीं हुआ तो अब्दुल कादिर ईसा अलैहिस्सलाम को नबी से अफजल मान लेगा। ये बात तय हो गई। ईसाई बड़ा चालाक था, कब्रिस्तान में ले गया, और कब्रिस्तान में ले जाने के बाद सबसे पुरानी कब्र पे खड़ा कर दिया, और खड़ा करके कहने लगा ऐ अब्दुल कादिर इस कब्र के मुर्दे को जिंदा करके दिखाओ। अब्दुल कादिर ने कहा किसकी कब्र है। उसने कहा मुझे नहीं पता किसकी कब्र है, लेकिन मुझे इतना पता है ये कब्रिस्तान में सबसे पुरानी कब्र है, अगर तुमने इसको जिंदा कर दिया तो मैं तुम्हारे नबी पर ईमान ले आऊँगा। गौसे आजम सरहाने गए, खड़े हो गए, हाथ उठाए, बारगाह रब्बुल इज्जत में अर्ज किया बारी ताला ये काम मैं अपने लिए नहीं कर रहा, ये तेरे महबूब के लिए कर रहा हूँ। बात तेरे महबूब की इज्जत की आ गई है, ऐ बारी ताला अगर ये काम मेरे लिए हो तो मुर्दे को जिंदा मत करना, और अगर बात नबी की हो, मुस्तफ़ा जाने रहमत की हो तो मुर्दे को जिंदा फरमा दे। मुरीद कहता है कसम खुदा की अभी हाथ नीचे भी नहीं गिरे थे, अब्दुल कादिर ने जब कहा था अल्लाह ने अब्दुल कादिर की आवाज को सुनकर मुर्दे को जिंदा फरमा दिया, मुर्दे को जिंदा फरमा दिया। और मुर्दे को जिंदा फरमाया तो उसमें से कब्र में से ईसा अलैहिस्सलाम के बनी इसराइल की एक बूढ़ी औरत निकली। बनी इसराइल की बूढ़ी औरत निकल के कदमों पे गिर गई गौसे आजम के। ऐ गौसे आजम मैं तो बनी इसराइल की बूढ़ी औरत थी, अल्लाह ने मुझे बनी इसराइल में पैदा किया था, लेकिन आज तुम्हारी वजह से अल्लाह ने दोबारा जिंदगी का शरफ बख्शा है, तो आज मुझे जब उठाया गया है तो मैं फख्र करती हूँ इस बात पर कि अल्लाह ने मुझे दोबारा जब जिंदा किया तो उम्मत मोहम्मदिया में जिंदा फरमाया। ये वो उम्मत है कि जिस उम्मत की तमन्ना नबियों ने की, नबियों ने आरज़ू की बारी ताला हमें नबी ना बनाता, हमें हुजूर की उम्मत में पैदा फरमा देता। 12 नबियों ने, हदीसों में है 12 नबियों ने आरज़ू की थी ऐ बारी ताला हमें नबी ना बनाता, हमें हुजूर की उम्मत में पैदा कर देता। और आजकल हुजूर के उम्मत के कुछ नाम निहाद मौलवी जिनका अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो हुजूर की शानों को कम करने पे लगे हैं, हुजूर की शान में गुस्ताखी कम करने पे लगे हैं। अरे तुम्हें तो डूब के मर जाना चाहिए, जिस नबी की वजह से तुम्हें सारी उम्मत पे फजीलत दी, आज उसी नबी की शान में गुस्ताखी करते हो। तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए, तुम मोमिन कहलाने के लायक नहीं हो। मोमिन वो है जो सारी जिंदगी हुजूर का गाए और हुजूर के सदक़े पे पले, वही मोमिन है। मोमिन की शान ये नहीं है कि जिस थाली में खाए उसी में छेद करे, बल्कि हम अहले सुन्नत जब तक दुनिया में हैं हुजूर का जिक्र करते हैं और क़यामत तक करते रहेंगे। क़याम है, ये शरफ हमें हासिल है, हुजूर की तारीफ़ करने का किसी बदअक़ीदा को शरफ हासिल नहीं। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब को हुजूर से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब को इन बदअक़ीदों से महफूज फ़रमाए। बदअक़ीदे कौन? देवबंदी।
वहाबी, कादियानी, राफजी, शिया, खारजी, नासबी और जितने भी बातिल फ़िरक़े हैं, इन सब से बारी ताला सुन्नी मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं तो खुल के बात करता हूँ, खुल के बात करनी भी चाहिए भाई। जब हम हक़ पर हैं तो हम डरे क्यों? हज़रत उमर जब इस्लाम ले आए थे, हज़रत उमर जब इस्लाम ले आए थे तो उस वक्त नमाज़ें छुप के पढ़ी जाती थीं। उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर हम हक़ पर हैं तो छुप के नमाज क्यों पढ़ें? या रसूल अल्लाह मैदान में आए। नबी ने उमर का कहना माना। अल्लाह की तरफ से वही आई कि ऐ पैगंबर, उमर सही कह रहा है, जैसा ये कहता है वैसा करो। कसम खुदा की, उमर ने तलवार मियान में रखी और नबी से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप नमाज पढ़ें, मैं पीछे खड़ा हूँ, मैं देखता हूँ किसकी माँ ने दूध पिलाया है जो मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोके। किसकी माँ ने? तो जो हक पे होता है डंके की चोट पे कहता है, और जो बातिल होते हैं वो डींगे मारते हैं, चुपके घुस के मुसलमानों में जाते हैं तो कहते हैं हम तो सुन्नी हैं। रिश्ता करने आते हैं तो कहते हैं हम तो सुन्नी हैं, हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है। और जब अपने खबीसों में जाएं तो कहते हैं हम सुन्नी नहीं हैं, हम तो तुम्हारी तरह हैं। अल्लाह ने इनके पर्दे को फाश फरमा दिया, इनके नकाब को हटा दिया। अल्लाह ने फरमाया, वमिनन्नासी मन यक़ूलु, लोगों में कुछ ऐसे भी होंगे, मन यक़ूलु, जो कहेंगे, आमन्ना, हम तो मोमिन हैं, हम ईमान लाए, बिल्लाही, अल्लाह पर। अल्लाह कहता है, वमिनन्नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाही व बिल यौमिल आखिरी, और आखिरत पर ईमान लाए। अल्लाह ने फरमाया कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, वमा हुम बिमोमिनीन। अल्लाह फरमाता है वो मोमिन नहीं होंगे, उनका ईमान से कोई लेना देना नहीं होगा। तो ये उधर जाते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारी तरह हैं, और इधर आते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारी तरह हैं। अल्लाह हमें इनसे हिफाजत में रखे। और हमारा डर, एक दुआ करो सारे आमीन बोलना। वैसे तो हमारा डर है, लेकिन एक दुआ कर लें कि अल्लाह ताला हमारे डर को, हमारा डर इनके दिलों में पैदा फरमाए। आमीन बोलो। हमारा डर, अहले सुन्नत का डर, इन बदअकीदा को दिलों में अल्लाह पैदा फरमाए। और इंशाअल्लाह इनको डर है इन्हें, और हम दुआ करेंगे तो और मजीद डर इनके दिलों में बैठेगा, फिर ये बिल में घुसे रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। तीन अशार पढ़ा हूं, 7 सलाम हो जाएगा। दूर के